کہانی کی شروعات میں میرن اور سیم کو دکھایا جاتا ہے جو کہ رومانس کر رہے ہوتے ہیں۔ میرن اسے اپنی شادی کے بارے میں بات کرتی ہے تو سیم کہتا ہے کہ اس کے قرضوں کی وجہ سے اس کی شادی لیٹ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو جاتی ہے اور کام پر چلی جاتی ہے۔ وہاں پر ایک ریئل اسٹیٹ کا ہیڈ آتا ہے جو کہ اپنے $40,000 اس کے پاس رکھواتا ہے۔ یہ $40,000 ہوتے ہیں جو کہ وہ اسے دیتا ہے اور ساتھ ہی اس کے ساتھ فلرٹ بھی کرتا ہے۔ میرن یہ پیسے لیتی ہے اور جو ہے کہتی ہے کہ میں بیمار ہوں، ذرا گھر جا رہی ہوں۔ یہ پیسے لے کر گھر جاتی ہے، وہاں پر جا کر پیکنگ کرتی ہے اور اپنے آبائی گھر جانے کی تیاری کرتی ہے جو کہ سیم کے ہی گھر ہوتا ہے۔ وہاں جانے کی تیاری کرتی ہے اور پیسے یہ چرا لیتی ہے۔ راستے میں اسے ایک پولیس والا ملتا ہے جو کہ اس کا پیچھا بھی کرنے لگتا ہے۔ یہ اصل میں راستے میں سو جاتی ہے تو پولیس والا اسے اٹھاتا ہے کہ تم یہاں کیوں سو رہی ہے۔ وہ اٹھتی ہے اور کہتی ہے کیا میں نے کوئی قانون توڑا ہے۔ وہ اپنے پیپرز وغیرہ دکھاتی ہے لیکن اس کی حرکتوں کی وجہ سے پولیس والے کو اس کو شک ہو جاتا ہے اور وہ اس کے پیچھے جاتا ہے۔ پولیس والے کو میرن پر شک ہوتا ہے تو میرن ایک کار شو روم میں جاتی ہے اور وہاں جا کر کار ایک خریدتی ہے اور $700 دے دیتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ مووی 1960 میں ریلیز ہوئی تھی اور $40,000 کا مطلب آج کے $4 لاکھ سے زیادہ بنتے ہیں۔ میرن کے چہرے پر پریشانی واضح ہوتی ہے۔ رات ہو جاتی ہے اور رات کو بارش شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اسے ایک ہوٹل میں رستے میں رکنا پڑتا ہے۔ ہوٹل کا مالک جس کا نام نورمن ہوتا ہے، میرن جو ہے ہوٹل میں ایک نقلی نام سے رجسٹر کرتی ہے۔ نورمن میرن کو کھانے کے لیے پوچھتا ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ اسے بھوک لگی ہے اور وہ کھانا ضرور کھائے گی۔ نورمن میرن کے لیے ڈنر بنا کر لے آتا ہے جس میں سینڈوچ اور انڈے ہوتے ہیں۔ میرن نورمن کو کہتی ہے کہ میرے روم میں آ جاؤ اور وہاں بیٹھ کر ہم لوگ ڈنر کر لیتے ہیں۔ نورمن میرن کے کمرے میں نہیں جاتا بلکہ آفس میں آ کر ڈنر کرنے کا کہتا ہے اور وہاں بیٹھ کر وہ لوگ آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں۔ نورمن اپنی ماں کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں، بلکہ وہاں پر میرن بہت سارے پرندوں کی ڈھانچے بھی لگے دیکھتی ہے اور وہ اس بارے میں بھی بات کرتی ہے۔ نورمن کہتا ہے کہ ہمارے سب کے اندر ایک کوئی نہ کوئی خرابی یا کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی ضرور ہوتی ہے جو ہم دوسروں کو نہیں دکھانا چاہتے ہوتے۔ میرن اسے کہتی ہے کہ تم اپنی ماں کو کسی ایسی جگہ کیوں نہیں چھوڑاتے جہاں پر ان کے لیے ذرا آسانی ہو، جس کی وجہ سے نورمن برا مان جاتا ہے۔ میرن واپس کمرے میں آتی ہے اور سوچتی ہے کہ وہ واپس جا کر پیسوں کو واپس کر دے گی اور پھر نہارنے لگتی ہے۔ اتنے میں ایک سایہ نظر آتا ہے جو چاقو سے میرن پر حملہ کر دیتا ہے اور میرن کا قتل کر دیتا ہے۔ میرن کی وہیں پہ موت ہو جاتی ہے۔ میرن کی لاش باتھ روم کے ٹب میں پڑی ہوتی ہے اور وہ پیسے جو اس نے اخبار میں لپیٹ کر ٹیبل پر رکھے ہیں وہیں پڑے رہ جاتے ہیں۔ نورمن آتا ہے اور دیکھ کر لاش کو گھبرا جاتا ہے، پھر وہ اٹھاتا ہے لاش کو لپیٹ کر ٹھکانے لگانے کے بارے میں سوچتا ہے اور سارے خون کے نشان کو مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ واش بیسن اور سارے ٹب وغیرہ کو بھی دھو دیتا ہے۔ سارے نشانات کو مٹانے کے بعد وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرتا ہے۔ نورمن میرن کی لاش کو پولیتھین میں پیک کرتا ہے اور میرن کی ہی گاڑی کی ڈکی میں رکھ کر اسے کہیں اور جگہ لے جاتا ہے۔ نورمن میرن کی لاش کو اور اس کے سارے سامان کو گاڑی میں رکھتا ہے اور گاڑی کو ایک پاس ہی دلدل میں ڈبو دیتا ہے۔ جب تک وہ ڈوب نہیں جاتی وہ وہاں سے جاتا نہیں ہے۔ پھر ایک ہفتے بعد کا وقت دکھاتے ہیں جہاں پر میرن کی سسٹر لائلا آتی ہے جو کہ سیم سے پوچھتی ہے میرن کے بارے میں۔ پیچھے ہی کھڑا ایک ڈیٹیکٹیو ہوتا ہے جو کہ کہتا ہے کہ میرن جو ہے $40,000 چرا کر بھاگی ہے اور میں اس کے لیے ڈھونڈ رہی ہوں۔ ڈیٹیکٹیو جاتا ہے اسی موٹیل میں اور وہاں پر جا کر میرن کے بارے میں پوچھتا ہے۔ پہلے تو نورمن جو ہے وہ باتیں بناتا ہے اور گھبرا جاتا ہے۔ نورمن جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں نہیں آئی، پھر بعد میں وہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں وہ یہاں آئی ہے۔ میرن ڈیٹیکٹیو کو اس پر شک ہو جاتا ہے، وہ ساری باتیں پوچھتا ہے اس کے بارے میں، کیا تمہیں اسے کوئی کال آئی یا وہ اور کوئی بات کرتا ہے۔ ڈیٹیکٹیو جاتا ہے اور لائلا کو فون کر کے بتاتا ہے کہ مجھے یہاں پر شک ہوا ہے کہ یہاں تمہاری بہن آئی ہے، میں اس کی جا کر ماں سے ملتا ہوں۔ وہ اس کے گھر چلا جاتا ہے اور وہاں پر جیسے ہی جاتا ہے دروازے سے ایک سایہ نکلتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے۔ لائلا یہاں بہت پریشان ہوتی ہے اپنی بہن کے لیے اور وہ سیم سے بات کرتی ہے۔ ان دونوں کو یہاں پر شک ہوتا ہے اور وہ لوگ وہاں اسی ہوٹل میں جانے کا پلان بناتے ہیں۔ لائلا اور سیم اس سب میں پولیس کو بھی شامل کرتے ہیں اور نورمن کے ہوٹل چلے جاتے ہیں، وہاں پر ایز اے گیسٹ چیک ان کرتے ہیں۔ لائلا اور سیم پورا پلان بناتے ہیں کہ وہاں جا کر پوری تلاشی لیں گے اور ہر چیز کو چیک کر دیں گے۔ وہاں جا کر یہ لوگ نورمن سے کمرہ کرائے پر لیتے ہیں اور اپنا پوری تیاری کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ جاتے ہیں، جیسے ہی جو ہے
نارمن سائڈ پر ہوتا ہے تو وہ روم نمبر 1 میں چلے جاتے ہیں جہاں پر میرن رکی تھی۔ وہاں پر تلاشی لینے کے بعد انہیں کچھ مل جاتا ہے اور انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرن یہاں آئی تھی۔ سیم جاتا ہے نارمن کے پاس اور اسے باتوں میں لگا لیتا ہے۔ اتنے لائلا جاتی ہے پیچھے گھر میں اور وہاں جا کر تلاشی لیتی ہے اور اسے وہاں فی الحال کچھ نہیں ملتا۔ اچانک سے نارمن کو پتہ چل جاتا ہے کہ لائلا اس کے گھر گئی ہے۔ وہ اسے سر میں کچھ مار کر بے ہوش کر دیتا ہے سیم کو اور لائلا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ وہاں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لائلا گھر کی تلاشی لے رہی ہے اور اچانک سے وہ اس کی ماں کی لاش کے پاس چلی جاتی ہے اور اس کی چیخ نکل جاتی ہے۔ اتنے میں نارمن اس کے پیچھے چلا جاتا ہے اسے مارنے کے لیے، لیکن سیم پیچھے سے پہنچ جاتا ہے اور اسے بچا لیتا ہے۔ نارمن نے اپنی ماں کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور سر پر وگ لگائی ہوتی ہے اور پولیس آ جاتی ہے اور پولیس ان سب کو پکڑ کر لے جاتی ہے۔ نارمن کو ایک جیل میں بند کر دیا جاتا ہے اور پھر ایک سائیکو تھراپسٹ بتاتا ہے کہ نارمن کو کیا مسئلہ تھا۔ نارمن کی ماں اصل میں 10 سال پہلے مر چکی تھی زہر کی وجہ سے، اور اسی کے بیٹے نے اس کے ماں اور اس کے ہونے والے شوہر کو زہر دے کر مار دیا تھا اور اس بات کا خود کو قبول کر لیا تھا کہ یہ اس کی ماں اس سے نفرت کرتی تھی اور اس وجہ سے وہ اپنی ماں کی جگہ لے لیتا ہے۔ وہاں پر بیٹھا ہوا وہ اپنی ماں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ نارمن کے اندر 2 سپلٹ پرسنالٹیز ہیں، ایک وہ خود اور دوسری اس کی ماں۔ وہ اپنے سمجھتا ہے کہ اس کی ماں اس سے نفرت کرتی تھی، اس لیے اس نے اپنی ماں کی پرسنالٹی لے لی۔ جیسے ہی نارمن کسی لڑکی کی طرف متوجہ ہوتا تو اس کی ماں اس پر حاوی آ جاتی اور اس کا قتل کر دیتی۔ آخر میں دکھایا جاتا ہے کہ میرن کی لاش اور اس کی گاڑی کو دلدل سے نکال لیا گیا اور یہاں پر مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔